السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کے سامنے تیرے آیات کی تلاوت کرے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور ان کو ہر طرح کی ناپاکی سے، ہر طرح کی بیماری سے پاک صاف کرے۔ اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اسی سورت سے آیت نمبر 129 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اجازت سے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا اور آپ نے محسوس کر لیا ہوگا کہ ایک دعا ہے، اور جیسا کہ اس سے پہلے کا جو درس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی کئی دعائیں آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ دراصل ابراہیم علیہ السلام جب مکہ کے اندر، جب کہ ابھی مکہ آباد نہیں تھا، بالکل بے آب و گیا تھا، نہ پانی تھا نہ ہریالی تھی، بالکل بے آب و گیا میدان، اس میں جا کر کے اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جب وہاں جا کر کے بسایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کئی دعائیں کی، جس میں سے ایک دعا جو پہلے بتلایا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر کو پرامن بنا، اور یہاں جو لوگ رہیں ان کو پھلوں کی روزی سے نواز۔ اور پھر جب کعبۃ اللہ اور بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خدمت ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما، اور ہمیں بھی فرما بردار بنا، ہمارے بیٹے کو بھی فرما بردار بنا، اور ہم میں سے ایسی اولاد کی ہماری اولاد میں سے ایک ایسا گروپ ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہو۔ ان دعاؤں کے بعد سب سے اخیر میں یہ دعا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا، یہ سب سے اخیر دعا ہے، اور یہ دعائے مستجاب دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تقدیر کے مطابق، اس مرضی اور منشا کے مطابق جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقرر کر دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر آخری رسول بنا کر کے بھیجیں گے، جو عرب و عجم بلکہ پوری انسانیت بلکہ پوری کائنات کے لیے رسول ہوں گے، اور قیامت تک وہی رسول ہوں گے۔ اسی مقدر کو، اسی تقدیر کو اللہ کے رسول ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی زبان سے ادا کیا۔ کعبۃ اللہ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں۔ کیا دعا فرما رہے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب۔ ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، ان مکہ والوں کے درمیان انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو ہماری اولاد میں سے، انہی میں سے ایک رسول بھیج، یعنی پہلے ہی دعا مانگ لیا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد کی۔ امام احمد نے ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی عبد اللہ لخاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ، میں اللہ کا بندہ اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب ابراہیم علیہ السلام کو بھی پیدا بھی نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ان کے مٹی کی خمیر ابھی گوندھی ہوئی تھی، اس وقت بھی میں خاتم النبیین تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ، میں شروع سے تم کو بتاتا ہوں کہ میرا حال کیا ہے، میرا معاملہ کیا ہے، میرا اسٹیٹس کیا ہے، میں تم کو بتلاتا ہوں، سنو۔ دعوت ابی ابراہیم، میرے باپ ابراہیم کی میں دعا ہوں، وبشارت عیسیٰ بھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی میں بشارت اور خوشخبری ہوں، ورأت امی، اور میری ماں نے ورؤیا امی التی رأت، اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا، وکذالک امہات النبیین ترین، اور نبیوں کی مائیں اسی طرح سے خواب دیکھتی ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں۔
اس حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ اس حدیث کا مطلب ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی بشارت اور خوشخبری سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے دی، اسی دعا کے مطابق۔ یہ دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نازل فرمایا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو قرآن کے اندر کی بات ہے، اس کو ہم کیوں مانیں؟ مانو نہ مانو، لیکن قرآن ایک ایسی حقیقت ہے، قرآن ایک ایسا اٹل چیلنج ہے کہ جب سے نازل ہوا ہے آج تک پوری دنیا والوں کے لیے چیلنج ہے، پوری دنیا والوں کے لیے چیلنج ہے۔ دنیا والوں کے پاس بہت ساری کتابیں نازل ہوئی جو ابھی اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، لیکن قرآن کریم جیسا نازل ہوا تھا آج بھی ویسا ہی ہے اور قیامت کی صبح تک ویسا ہی رہے گا۔ قرآن نے بار بار چیلنج کیا، کوئی بھی قرآن کریم کے ایک نقطے، ایک جزم کو بھی نہیں بدل سکتا ہے، ایک جزم کو بھی نہیں بدل سکتا ہے، ایک نقطے کو بھی نہیں بدل سکتا ہے۔ لہذا یہ جو آیت کریمہ ہے یہ دنیا کی حقیقت سے بھی زیادہ بڑی حقیقت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا، اسی لیے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا جو تذکرہ ہے اور جو چرچا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں کیا۔ یہاں تک کہ آپ کا چرچا خوب چلا لوگوں نے کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جو مکہ کے اندر ہوں گے۔ اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے باضابطہ آپ کا نام لے کر کے آپ کا تعارف کرایا، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ قرآن کریم آپ اٹھائیے، سورۃ الصف، آیت نمبر 6، سورۃ الصف یہ 28ویں پارے کی سورت ہے، آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد پڑھے ہو نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام، ایک محمد بھی دوسرا احمد بھی، ڈائریکٹ بنی اسرائیل کے درمیان، یہودی اور نصرانیوں کے درمیان عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی، اعلان کیا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، مجھ سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی توریت میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، میں ان کی بشارت سناتا ہوں۔ اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب تذکرہ ہوا۔ تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں گے، روایتوں کے اندر پڑھیں گے تو بڑے بڑے لوگ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ایسے ہی معلوم چلا کہ ایک نبی ہونے والا ہے جو مدینے کے اندر، جو ایک ایسی جگہ پر ہوگا جو دو پتھروں کے درمیان ہوگا، اور یہ کہاں لکھا ہوا تھا؟ انجیل کے اندر، بائبل کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ایک ایسا نبی آنے والا ہے جو ایسی مقام پر ہوگا جہاں پہ ارد گرد میں اطراف میں کھجور کے باغات ہوں گے اور دو پتھروں کے درمیان وہ آبادی ہوگی، اور وہ مدینہ تھا۔ لاسٹ میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پہچان لیا کہ یہی اللہ کے رسول ہے جس کے بارے میں عیسائیوں نے بتلایا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے باضابطہ لوگوں کے سامنے جو ہے یہ بشارت دی کہ احمد نام کے ایک آخری رسول آنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے اور امام طبرانی نے اپنی المعجم الکبیر کے اندر روایت کیا ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی خوشخبری ہوں۔ انہوں نے دعا کیا، انہوں نے خوشخبری سنایا۔ اور اسی طرح سے ایک روایت ہے جو مسند احمد کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رأت امی انہ یخرج منہا نور اضاءت لہ قصور الشام، میری ماں نے خواب میں دیکھا، خواب میں کیا دیکھا کہ اس کے جسم سے ایک نور نکلا، اس کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے جتنے بھی محلات تھے سب کے سب روشن ہو گئے۔ سامعین کرام، اس حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے یہ خواب اس وقت دیکھا تھا جب آپ ماں کی پیٹ کے اندر تھے، اور اس خواب کو جب انہوں نے اپنے لوگوں کے درمیان بیان کیا تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب چرچا چلا کہ ایک بہت بڑے نبی جو ہے وہ آنے والے ہیں، ایک بہت بڑے آدمی آنے والے ہیں جن سے بہت بڑا کام ہونے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے جو خواب میں یہ دیکھا کہ میرے جسم سے نور نکلا، نور کو دیکھا، اور اس نور نے ملک شام کے محلات کو جو روشن کیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری زمانے میں یہی ملک شام
دین اسلام اور نبوت کا مرکز رہے گا. اور آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا، اور نہیں معلوم ہے تو آج معلوم کر لیجئے کہ جب آخری زمانہ آئے گا، دین جو ہے، دین اسلام جو ہے، اس کا مرکز ملک شام ہو جائے گا. یہاں تک کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جو نازل ہوں گے وہ بھی ملک شام کے دمشق کے ایک سفید مینار کے مشرقی جانب نازل ہوں گے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب المناقب، صحیح مسلم کتاب الامارہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یأتی امر اللہ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں دونوں میں یہ روایت ہے کہ میری امت اس وقت تک حق پہ قائم رہے گی، میری امت کا ایک گروہ ہر وقت حق پر قائم رہے گا، کوئی ان کو نقصان پہنچانے والا، رسوا کرنے والا، ان کی مخالفت کرنے والا کوئی بھی ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا. اللہ کا حکم. وہم بالشام، صحیح بخاری کے اندر کیا ہے؟ وہم بالشام. اور مسلمان کہاں ہوں گے؟ ملک شام کے اندر ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک شام آخری زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کا مستقر ہوگا، مقام ہوگا، نبوت کو وہیں پہ استقرار حاصل ہوگا اور وہی مرکز ہوگا پورے عالم اسلام کا، جہاں پہ اسلام اور ایمان کی نیابت ہوگی. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی باتوں کو یہاں پر بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے ہمارے رب ان میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، میری اولاد میں سے. یتلو علیہم آیاتک، جو ان کے سامنے تیرے آیات کی تلاوت کرے، یعنی پڑھ پڑھ کے سنائے. اس سے کیا پتہ چلا کہ قرآن کریم کو پڑھ کر کے سنانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سننا بھی. اس لیے سنانا بھی چاہیے اور سننا بھی چاہیے. یہ جو درس ہے نا، اس کو کوئی چھوٹی موٹی بات مت سمجھیے گا، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ آپ کے سامنے قرآن کریم پڑھا جائے اور آپ بیٹھ کر کے سنیں. یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اے اللہ آپ کے آیات کو پڑھ کر کے سنائیں. یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے. کتاب و حکمت، کتاب کا مطلب تو جانتے ہی ہیں قرآن، اور حکمت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کر کے دکھلایا، جو کچھ فرمایا، جو کچھ کر کے دکھلایا، اسی کو حکمت کہتے ہیں. مفسرین میں سے اکثر کا یہی کہنا ہے، محدثین میں سے اکثر کا یہ کہنا ہے کہ حکمت کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ مجھ کو دو چیزیں دی گئی ہیں، مجھ کو دو چیزیں دی گئی ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اسی کے مثل، اسی کے برابر. اور اسی کے برابر کیا چیز ہے؟ حدیث. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جتنا اس کا مقام ہے نا، اتنی ہی حدیث کا بھی مقام ہے. کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں قرآن کا مقام بڑا ہے اور حدیث کا مقام چھوٹا ہے تو وہ صحیح نہیں بولتا ہے، کیونکہ قرآن جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے ویسے ہی حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہی نازل ہوئی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بیان کیا ہے، اس کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. کیا ہم کو ایسے ہی اللہ نے بتلا دیا؟ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر کے سنایا اور بتلایا کہ یہ آیت کو یہاں لکھو، یہ سورت کو یہاں لکھو، قرآن کو اس طرح سے ترتیب کے ساتھ لکھو. اللہ کے رسول نے بتلایا، تب ہم نے لکھا، تب صحابہ کرام نے لکھا، تب ہم تک پہنچی بات. ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث بھی نازل ہوا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیثوں کو بول کر کے بتلایا. قرآن نے خود کہا ہے وما ينطق عن الهوى، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں، ان هو الا وحی یوحى، جو ان کے اوپر نازل ہوتا ہے وہی وہ بولتے ہیں. محترم سامعین کرام، بڑی تفصیلی بات ہے، ہم اگر بولنا شروع کریں گے تو بہت وقت لگ جائے گا، لیکن آپ کو بتلا دیں کہ جو مقام قرآن کا ہے وہی مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا بھی ہے. بلکہ بعض اوقات قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی حدیثوں کو دیکھنا، سننا اور سمجھنا بھی ضروری ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ایسا رسول بھیج جو ان کے سامنے تیرے آیات کی تلاوت کرے، ان کو قرآن کی اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّهِمْ، اور ان کو پاک صاف کرے، ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کی بیماری سے پاک صاف کرے.
جہاں عقیدے کو پاک صاف کرے وہیں اخلاق کو بھی پاک صاف کرے. زبان سے بات نکلے تو اچھی بات نکلے. یہ تعلیم اور یہ تزکیہ نفس کا مطلب ہوتا ہے ہر اعتبار سے پاک کرنا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہم آپ کو دیں گے. دیکھیے بہت چھوٹی سی مثال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک صحابی رسول ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک بڑے ہی چہتے صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، بڑی جلیل القدر صحابی. ایک بار انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کہہ دیا، اے کالی ماں کے بیٹے. ابھی بول دیتے ہیں نا ہم لوگ اپنی زبان سے کچھ بھی بول دیتے ہیں جس سے دوسرے کا دل دکھ جاتا ہے. تو انہوں نے کہہ دیا اے کالی ماں کے بیٹے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور کہا کہ تم ایک ایسے آدمی ہو کہ تمہارے اندر ابھی بھی جاہلیت کے اثرات باقی ہیں. کیا مطلب؟ کہ ایسے کلمات بھی زبان سے نہیں نکالنا. زبان سے جب بھی کوئی کلمہ نکالنا، کوئی بات نکالنا تو اچھی بات نکالنا. ایسی بات نکالنا جو حق ہو، سچ پر مبنی ہو. گالی گلوچ، ادھر ادھر کی فالتو باتیں جو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یہ بات کبھی بھی نہیں کیا کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگ کو سکھلایا ہے. اس یہی مطلب یزکیہم، ان کو پاک صاف کریں، ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر لگا دیں. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور کہا انک انت العزیز الحکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو غالب ہے، تو پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا، تو جو چاہے کر دے. انک انت العزیز الحکیم، اور حکیم بھی ہے، یعنی تیرا ہر معاملہ، تیرا ہر فیصلہ عدل اور حکمت پر مبنی ہے. محترم سامعین کرام، ابھی آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب ٹھنڈے دل سے غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.